نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورۃ الحدید کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کی تقریر کا موضوع ہے تصوف. عام طور پہ جو لوگ تصوف اپناتے ہیں اور اس کے لیے جو انہوں نے سلوک اور درجے مقرر کیے ہیں یا اس کے جو سلسلے انہوں نے بنائے ہیں، جب عملی طور پر اس کو اپناتے ہیں تو اس کو صوفی کہتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بڑے ادب کے نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے اور صوفیاء کرام کہا جاتا ہے. تصوف کیا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ تصوف یہی اصل وہ چیز ہے جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. چونکہ اس وقت کوتاہ ہے، صرف 25 منٹ کے ٹائم ہے، تو اس میں تفصیلی بیان تو اس کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہو جائے گا کہ اس کی ابتدا ہو جائے گی اور انشاءاللہ آئندہ پھر پروگرامات کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے تاکہ ساتھی اس کے اصل اور تاریخ سے اچھی طرح واقف ہو جائے. ہمارے یہاں کچھ اصطلاحیں موجود ہے، مشہور ہے، خاص طور پر علماء کے درمیان. ان اصطلاحوں میں سے ایک ہے علم الکلام اور دوسرا ہے منطق اور قدیم جو ہے وہ ہے فلسفہ. یہ تینوں چیزیں اسے تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی چیزیں نہیں ہیں. اس کو قراردادی علوم کہتے ہیں. اسلامی علم جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے.
اور علماء نے اس کا جواز یہ پیدا کیا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر اگر ہم فلسفہ سیکھتے ہیں، علم الکلام سیکھتے ہیں یا منطق سیکھتے ہیں تو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے مخالفین کا مقابلہ کرنا، الحادیوں کا مقابلہ کرنا، بے دین لوگوں کا مقابلہ کرنا۔ بظاہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، اگر حقیقت بھی یہ ہو تو۔ فلسفے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس امت کے اندر اس کی ایجاد نہیں ہوئی، بلکہ قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 350-400 سال قبل، یعنی 3.5-4 صدیہ قبل ایک شخص تھا جس کا نام سقراط تھا۔ فلسفے کی اصل بنیاد جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر آپ اپنے عقل سے سوچتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اس کی حقیقت تک میں پہنچ جاؤ۔ تو سقراط جو ہے اس سے یہ چیز مشہور ہو گئی فلسفہ، اگرچہ پہلے بھی تھی یہ الہادی قوتیں۔ سقراط کے بعد پھر اس کا شاگرد آیا جو بہت مشہور ہے افلاطون کے نام سے، اور پھر اس کا شاگرد آیا ارسطو۔ افلاطون کے بعد اس فلسفے نے بہت زیادہ ترقی کی، مشہور ہو گیا یہ علم، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو علمی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے۔ اور اس کے بعد ہی جب آہستہ آہستہ یہ علم آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک طرف اسلامی فلسفہ ہو جاتا ہے اور دوسرے طرف سائنس ہو جاتی ہے، اور یہی فلسفہ پھر آگے بڑھ کے جو ہے وہ تصوف کے نام کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو جو شخص اللہ کے کتاب وحی کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ میں اپنے عقل سے تمام چیزوں کو سمجھ لوں گا اور تہ تک پہنچ جاؤں گا، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے سقراط کے بارے میں بھی آتا ہے جو افلاطون کے استاد تھے، کہ اس نے پھر کیا کیا، آخر کے اندر زہر کا پیالہ پی لیا۔ پھر یہی افلاطون اور ارسطو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سکندر اعظم کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں اسے، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا اور آدھی دنیا پہ اس نے حکومت کی ہے۔ اس نے سنا کہ ایسا ایک شخص ہے اور اس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے، فلسفیانہ باتیں۔ تو کہا کہ بھائی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے کہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ واقعی سمجھدار ہے، اس کے پاس علم ہے جس طرح دنیا کہہ رہی ہے کہ بڑا سمجھدار ہے، یا ویسے ہی کوئی
جھوٹی بات لوگوں نے مشہور کی ہے۔ تو جب اس سے کہا گیا فلسفی صاحب سے کہ بادشاہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، تو اس نے کہا بھائی میں ایک ملنگ آدمی ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، غریب، مجھے کتابوں کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، علم کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، بادشاہ مجھ سے کیوں ملاقات کرتا ہے اور میں کیوں جاؤں وہاں؟ بادشاہ سے کہا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گئے اور اس سے ملاقات کی، کچھ سوالات کیے، ان سوالات کے اس نے صحیح جوابات دیے، وہ سمجھ گئے کہ واقعی علم تو ہے اس کے پاس، اور پھر اس کو اس نے اپنا استاذ مان کے اس سے مشورے اور اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فتوحات کرتے کرتے ایران تک یہ آ گئے ہیں۔ یہ فلسفہ، اسی فلسفے نے آگے جا کے جو پھر شکل و صورت اختیار کی ہے، نصرانیوں کے اندر بھی، ہندوؤں کے اندر بھی، ہمارے یہاں بھی۔ اور سائنس کے اندر بھی۔ فلسفی جب سائنس میں گیا تو اس نے نتیجہ یہ نکالا، کیونکہ یہ اکثر وجود سے بحث کرتے ہیں کہ یہ سٹین ہے تو سٹین اصل نہیں ہے، اس کی اصل کیا ہے، پھر اس کی اصل کیا ہے، پھر اس کی اصل کیا ہے، یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب وجود پہ غور کیا تو جاتے جاتے یہ اس نتیجے پہ سائنس پہنچی ہے کہ سب سے پہلے چیز وہ مادہ ہے، ایٹم۔ اور ایٹم ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کائنات وجود کے اندر آئی ہے۔ لیکن جو مذہبی لوگ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے تو اللہ کے ساتھ اور چیزیں بھی تھی، اور وہ چیزیں کیا تھی؟ انہوں نے پھر تثلیث کا عقیدہ اپنایا کہ ایک اللہ ہے، دوسرا روح ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ مادہ ہے۔ کسی نے دو چیزوں کا عقیدہ بنا دیا کہ اللہ ہے اور روح ہے۔ بہرحال یہ عقائد دنیا کے اندر اسی طریقے سے لوگ غور کرتے رہے اور چلتے رہے اور سوچتے رہے۔ قرآن مجید نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی ہے اللہ کے لیے، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین کے اندر ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ وہی ہے، یہ ملک اس کی ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ کرنا مردہ کرنا یہ اس کی صفت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ، وہ اول ہے، وَالْآخِرُ، وہ آخر ہے، وَالظَّاهِرُ، وہ ظاہر ہے، وَالْبَاطِنُ، اور وہ باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक की है 6 अय्याम के अंदर, फिर उसने इस्तिवा किया है अर्श के ऊपर। अब इसकी तफसीर कि 6 अय्याम के अंदर अल्लाह ने हर चीज बयान की है। हामीम सजदा के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है, कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्दा फ़ी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादा, कहो क्या तुम इनकार करते हो उस हस्ती का जिसने जमीन को 2 यौम के अंदर, अय्याम के अंदर पैदा किया है, बनाया है, और तुम उसके साथ दूसरे निद और शरीक बनाते हो, उसके हम पल्ला और उसके हम बराबर बनाते हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन है, तमाम कायनात का पैदा करने वाला और उनका पालने वाला है। वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा, और जमीन बनाने के बाद अल्लाह ने ऊपर से इस पर जो है पहाड़ रख दिए हैं। वबारक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन, अब इस जमीन को 2 यौम के अंदर, फिर 2 यौम के अंदर, अय्याम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जितने भी वसाइल है, क़ुव्वतें हैं, वो सारी पैदा कर दी। मखलूक के इस्तेमाल के लिए जो जो चीज़ें थी, और उसका अंदाज़ा किया अल्लाह ने कि क्या चीज़ किस मखलूक के लिए ज़रूरी है। फरमाया ये 4 दिन हो गए, सवाअल लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए ये पूरा जवाब है। सुम्मा इस्तवा इलस समाई वहिय दुखानुन, और उसके बाद उसने इरादा किया आसमान के तरफ, और उस वक़्त ये आसमान जो था ये धुएं की शक्ल में था। सूरत अंबिया के अंदर आता है कि ये आसमान और ज़मीन, इन दोनों ने मुंह दिया हुआ था, जुड़े हुए थे, इन दोनों को अल्लाह ने अलग किया पहले। फिर सूरत हूद के अंदर आता है, वकाना अर्शुहु अलल अर्द वकाना अर्शुहु अलल मा, उसका अर्श जो था वो पानी के ऊपर था। तो नीचे पानी और ऊपर दुआ, बाप, बस कायनात में कोई चीज नहीं थी। जमीन बना दी, आसमान बना दिया, इसकी हर चीज को बना दिया। हुवल अव्वलु, वो अव्वल है। अब इंसान सोचे, यहां तक सोचे कि अल्लाह ने ये कायनात कैसी बनाई है। आपको कुरान भी गौर व फिक्र की दावत देता है, आप गौर व फिक्र करें। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना मा खलक़स समावाति वल अर्द। मैं निकाल लेता हूँ, आयत निकाल लेता हूँ। सूरत आले इमरान के आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है कि ये मोमिनीन की सिफत है। पहले अल्लाह फरमाता है कि जमीन और आसमान की तख्लीक के अंदर निशानियां हैं। दिन और रात के आने जाने के अंदर अल्लाह फरमाता है निशानियां हैं। उसके बाद उलुल अलबाब का अल्लाह जिक्र करता है कि ये उलुल अलबाब के लिए, अक्ल वालों के लिए है। ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े, बैठे और करवटों पे लेटे हुए हर हालत के अंदर तदब्बुर करते हैं, फिक्र करते हैं, सोचते हैं। किस चीज के अंदर? फी खल्किस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमानों की तख्लीक के अंदर। और फिर ये चीख उठते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ये जो कुछ तूने पैदा किया है ये अबस नहीं है। तो
ہر کمی اور عیب سے پاک ہے، تو ہر نقصان سے پاک ہے، تو ہر شریک سے پاک ہے، بس ہمیں آگے جہنم سے بچا لے۔